السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مولانا مکرم رانچی، خطیب مسجد حرا بریاتو۔ ہمیں امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی تمام لوگوں کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ آج میں جمعہ کے وقت میں جو بیان کیا تھا تو مختصر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، کیونکہ یہاں بہت کم وقت میں ویڈیو بنانا پڑتا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ آج میں جنت کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان للمتقین مفازا، کہ بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے۔ حدائق و اعنابا، باغات ہے، انگور ہے۔ حدائق و اعنابا وکواعب اترابا، اور ہم عمر نوجوان کنواری عورتیں ہیں۔ وکأسا دہاقا، اور چھلکتے ہوئے جام شراب ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، نہ تو وہاں بیہودہ باتیں سنیں گے، نہ تو وہاں جھوٹی باتیں سنیں گے۔ جزاء من ربك عطاء حسابا، یہ بدلہ ہے ان کے رب کی طرف سے، ان کے نیک اعمال کا یہ حساب ملے گا، یہ بدلہ ملے گا۔ جو دنیا کے اندر نیک اعمال کر گئے ہیں تو اس کے لیے یہ بدلہ دیا جائے گا۔ تو کہیں فرمایا گیا کہ فی جنت عالیہ، کہ بلند و بالا اونچی شان والی جنت میں اس کو ڈالا جائے گا، اور وہاں کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ کھاؤ پیو ان اعمال کے بدلے جو تم گزشتہ زمانے میں کر آئے، یعنی دنیا کے اندر تم جو ہے نیک اعمال کر گئے تو اس کا بدلہ ہے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تو اللہ تعالی سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی تمام لوگوں کو جنت میں مقام عطا فرمائے، اور جنت الفردوس کی دعا کرنی چاہیے۔ تو جو اللہ کو دنیا میں راضی کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارا تو یقیناً وہ جنت میں جائے گا۔ ایمان والا بندہ بھی جنت میں جائے گا، لیکن اس کے لیے کچھ کنڈیشن ہے۔ اگر گناہ کیا ہے تو اس کو سزا دیا جائے گا، اس کے بعد پھر وہ جنت میں جائے گا۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ کسی کو خوشی ملیں گی تو ہمیشہ کے لیے نہیں، لیکن جنت میں جو نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ، جنت میں کبھی آپ کو موت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے اندر موت آنی ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور ہر شخص موت سے ڈرتا ہے، لیکن جنت میں موت نہیں آئے گی۔ اور اس کے بعد جنت کے اندر بڑھاپا نہیں ہے۔ دنیا میں کیا ہے کہ جوانی ہے، جوانی کے بعد پھر بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، بڑھاپا آتا ہے۔ اس کے بعد جو طاقت و قوت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جنت کے اندر بڑھاپا نہیں ہے، جنت کے اندر بیماری نہیں ہے، اور جنت کے اندر پخانہ پیشاب کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ وہاں کھائیں گے، ڈکار لیں گے سارا ہضم۔ اور جنت کا محل میں بتاؤں، جو جنت کا محل ہوگا، یہاں دنیا کے اندر ہم مکان بناتے ہیں تو ایک عام اینٹ ہے، کوئی حیثیت نہیں اس کی، معمولی سا اینٹ سیمنٹ، لیکن وہاں جنت میں جو گھر ہوگا، جو محل ہوگا،
ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک اینٹ چاندی کی ہے، ایک اینٹ یاقوت کی ہے، ایک اینٹ زمرد کی ہے، تو یہ جنت کا گھر کا عالم ہے۔ اسی طریقے سے جنت میں تمام نعمتیں ہیں، جو آپ خواہش کیجئے گا وہ آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جنت میں حوریں ملیں گی، وہ حور کہ اس کے منہ میں نہ تھوک ہوگا، نہ گندگی، نہ ناپاکی، اور وہ ایسی حور ہے، اس کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ تھوڑی سی جھلک، یعنی انگلی کی جو پرنٹ کہہ دیجئے، اگر وہ سورج کے سامنے ظاہر کر دے تو سورج بے نور ہو جائے گا، سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی جنت کی حور کے سامنے تھوڑی سی جھلک اگر وہ دکھلا دے ہوئے، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر ہے کہ اگر حور سمندر پر تھوک دے صاف سمندر میں تو سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے گا۔ اور وہ حور کے بارے میں کہا گیا کہ جب جنتی لوگ اندر جائیں گے تو حور جب مسکرائیں گے ان کو دیکھ کر تو ان کی دانت کی چمک سے سارے جنتی سجدے میں پڑ جائیں گے کہ اللہ کہیں سامنے تو نہیں آ گیا، اللہ کی تجلیات تو کہیں سامنے نہیں ہے، ظاہر تو نہیں ہوئی۔ تو پھر اللہ تعالی پکاریں گے کہ نہیں نہیں، ابھی میں کہاں آیا ہوں، جب ہمیں دیکھو گے جنت میں تو ساری نعمتیں بھول جاؤ گے، یہ تو میرا بنایا ہوا ہے۔ اور یہ کون ہے؟ حور ہے، یہ اللہ تعالی نے بنایا ہے۔ تو یہ جنت کے حوروں کی خوبصورتی ہے، اور وہ حور اس سے پہلے کوئی نہیں اس کو چھوا ہوگا، وہ آپ کے لیے، اچھا یہ حوروں کا تذکرہ اس وجہ سے ہے کہ آپ زنا سے بچے، غلط کام کرنے سے بچے، یہ انعام آپ کو دیا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے آپ کو یہ نعمتیں، اور جنت میں کبھی کسی سے لڑائی نہیں ہوگی، جنت میں بیہودہ باتیں نہیں، جھوٹی باتیں نہیں، قتل و غارت نہیں، بلکہ جنت میں محبت ہی محبت ہے، آپس میں پیار ہی پیار ہے، وہاں کسی طرح کی کوئی ٹینشن نہیں، کوئی کسی طرح کی پریشانی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے دنیا کے اندر آپ محنت کریں، عبادت میں لگے، ذکر و اذکار میں لگے۔ کچھ جوانوں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھیے اور کچھ اللہ کے لیے بھی وقت نکالے، کچھ اللہ کے لیے بھی وقت نکالے، عبادتیں کرے، ذکر و اذکار کرے، قرآن کی تلاوتیں کرے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ مختصر میں، جو یہ تقریر مت کہیے بلکہ یہ مختصر میں کچھ نصیحتیں ہیں، انشاءاللہ ہم سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی یہ نصیحت۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔